اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ جیسے آپ نے ٹائٹل دیکھا کہ شاید ایک وکٹ آج گر جائے، آج نہ صحیح تو ایک دو چار دنوں میں، جو پارلیمنٹ کابینہ اور وزیر اعظم ایک طرف ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دھڑے کے ساتھ دوسری طرف ہیں۔ تو میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ 75 سالہ تاریخ میں جو کچھ جو منتخب نمائندوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کام اس دفعہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہو جائے۔ آج تک جتنے بھی وزرائے اعظم، جتنے عوامی نمائندے رسوا ہوئے ہیں ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں یا ان کے ہاتھوں، سپریم کورٹ کے ججز کے ہاتھوں، اس میں جو ہماری آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اور یہ سپریم کورٹ کے ججز ایک پیج پہ ہوتے تھے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے تھے۔ اس دفعہ اگر آرمی نیوٹرل ہوئی تو شاید وہ رزلٹ آئیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہوں۔ تو یہاں ایک فرق میں واضح کرتا چلوں کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ یا منتخب نمائندے جو ہیں ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ جو پبلک ایکسچیکر سے یا پبلک کے جو بجٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے سرونٹ ہوتے ہیں، اور یہ مار ہوتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن کی۔ اور اس کے لیے جو پبلک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس میں اتنی ایک کلازز ہیں، اگر کسی نے پڑھی ہوں، کہ اس کی ایک پراپر اگر جان دیدہ قسم کا اور تگڑا وزیر اعظم ہو تو یہ لوگ جو ہے گھر بھی جاتے ہیں، ان کو یہ جو ہے انیفیکٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ابھی تک جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو 8 رکنی بینچ بنایا گیا ہے وہ بڑے 2 صوبوں سے، پنجاب اور صوبہ سندھ سے بھی ہے۔ صوبہ سندھ سے وہ 2 جسٹس صاحبان شامل کیے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ جن کو زبردستی جو ہے ایک ڈیل کر کے عطا تارڑ کے ساتھ تو چیف جسٹس نے لگایا تھا کہ یہ بڑا انصاف کا بول بالا کریں گے، اور اب وہی بندے 6+2 ہو کے 8 بن گئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف 7 لوگ ہیں۔ تو اگر تو وزیر اعظم نے، جیسا کہ آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو بڑی ٹاپ کلاس کی ٹاپ لیئر کے جو لوگ ہیں ہمارے، اس میں آرمی کے لوگ بھی ہوں گے، ان کیمرہ میٹنگ ہوگی، اس میں کابینہ کے لوگ بھی ہوں گے، اور جو سیکورٹی کونسل کی ٹائپ کی جو ایک ادارہ ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کچھ تو ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے ایکشن کے بارے میں جو ہے کوئی چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور یہ پولیٹیکل صورتحال بھی ہوگی۔ اگر آرمی کی اسٹیبلشمنٹ نارمل نیوٹرل رہی تو اس دفعہ یہ جو پاکستان میں 75 سال میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا شاید خاتمہ ہو جائے، اور جو بندیال صاحب ہیں اور ان کے جو گروپ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ شاید انہیں لگام مل جائے، اور جوڈیشری میں ریفارمز بھی ہو جائیں۔ جو ہمارا جو آئین ہے وہ مطلب کانسٹیٹیوشن از دی سیکرڈ بک آف دا کنٹری آفٹر قرآن اینڈ سنہ۔ اس کی تابع داری جو ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے، تمام سٹیزن کی، تمام پبلک سرونٹس کی، اور قانون سازی کا حق جو ہے یہ قانون سازی کا حق دیتا ہے صرف منتخب نمائندوں کو دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کو یا کسی کورٹ کو یا کسی اور جتھا گیر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ قانون بنائیں، یہ نہ بنائیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، جب قانون بن جائے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے دونوں گروپس، پرٹیکولرلی سپریم کورٹ اپنی تاریخ کی حوالے سے جسٹس منیر سے لے کے جسٹس بندیال تک انہوں نے جتنی منمانیاں کی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ بہت تگڑا آدمی ہوتا ہے، اور اسی طرح کا پھڈا یا جھگڑا تھا ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل گل حسن کے درمیان، جب ہمارے قیدی بھی تھے اور بھٹو کو آئے ہوئے 4-6 مہینے ہوئے تھے، 3-4 مہینے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے ایک دن بلایا چھٹی والے دن جنرل گل حسن کو بلا کے، وہاں چھٹی والے دن کوئی اور کلرک بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اپنے ایک منسٹر ڈاکٹر مبشر حسن کو کہا اس کا ٹائپ کرو ریزگنیشن، اسے دستخط کرائے، گاڑی میں ڈالا، مصطفیٰ کھر اور مصطفیٰ جتوئی اس کو لاہور چھوڑ کے آئے تھے۔ تو لہٰذا یہ
جو ہماری خوش فہمی ہے کہ جو کچھ مرضی ہے جو ہے وہ ادارے کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اور آج جو ڈائریکٹ آرڈر دیا ہے ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ آپ فنڈ جاری کریں، ڈائریکٹ وہ نہیں دے سکتے ہیں. وہ یہ جو ہے یہی تو بات ہے کہ افتخار چودھری نے ایک ریکارڈنگ کیس میں ایسا کام کر دیا تھا کہ وہ 6 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پاکستان کو پلینٹی پڑی. اگر سپریم کورٹ اور کورٹس اگر گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ کہیں گی کہ آپ فنڈ جاری کریں تو پھر آئی ایم ایف اور یہ سارے معاملات کون کرے گا؟ جو منسٹری آف فائنینس اور جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے یہ نیگوسیشن کرتے ہیں بین الاقوامی ملٹی لیٹرل وائی لیٹرل جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں سوورن ان کے ساتھ ان کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. آج جو ہے چیف جسٹس نے کہہ دیا، کل ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ دے گا، پرسوں جو ہے کوئی وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کہہ دے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. اور وہ جو ہے وہ اسمبلی کے فورم سے ایک آنا چاہیے یا جس طریقے سے بھی. اور ایک آخری وضاحت یہ ہے کہ میں نے جتنا عرصہ دیکھا ہے حکومت اگر لٹرلی دیکھا جائے تو حکومت پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ہمیشہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کا نیل بیلنس ہوتا ہے. میں نے لاکھوں چیک پاس کیے ہوں گے اپنی سروس کے دوران، ان میں زیرو بیلنس ہوتا ہے. بعد میں جو ہمیشہ جو ہے شام کو جو بیلنس جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹریجری بل جنریٹ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کو جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ قرضہ دے دیتا ہے. تو اس طرح کے فنڈز بھی نہیں ہیں اور یہ کافی حد تک جو ہے اوور سٹیپنگ ہو رہی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ وہ اگر تو سپریم کورٹ کی اگینسٹ چلی جاتی ہے بات تو پھر تو نارمل بات ہوگی، شاید کوئی ریفارمز آ جائیں. تو اگر اس دفعہ بھی جو ہے وہ گر جاتی ہے گورنمنٹ، عوامی نمائندے جو ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں، تو اس دفعہ شاید اس کے بعد جو ہے ایک افراتفری کا عالم جو ہے وہ ملک میں ہوگا، جو کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی خوش آمد بات نہیں ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.